السلام علیکم۔ اور سر جی جتنا ریئیکشن یہ سپریم کورٹ نے دکھایا ہے، کیا یہ حقوق کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے کہ کیا کسی بندے کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جج کے خلاف کمپلینٹ کرے؟ اتنا سخت بیہیویئر دیا انہوں نے، حکومت کو نوٹس جاری کر دی ہے اور سارا کچھ، اور سارے اب یہ کہہ رہے ہیں مطیع اللہ جان اینڈ کمپنی کہ جناب یہ اس بندے کے لیے نوٹس نہیں ہے، یہ اداروں کو نوٹس دیا گیا ہے کہ جناب ادارے ہوشیار ہو جائیں اور ہم ایک ہیں۔ اور یہ اسی مطیع اللہ جان نے کہا جی کہ اب لاہور ہائی کورٹ کی بھی باری ہے، وہ بھی عالیہ نیلم بھی ایسے اقدام کرے اور اکٹھا جو ہے نا وہ کوئی کردار ادا کرے۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ انہوں نے اتنا ریئیکشن کیا ہے، بھائی ایک بندے نے درخواست دی ہے کہ وہ آپ اس کی جعلی ڈگری ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ چیک کریں، اور جعلی ڈگری کے حوالے سے کیا تحقیقات نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے؟ یہ جو آج انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں غریدہ فروقی کو، حسن ایوب کو، اور یہ ان کو اور ٹی وی چینل کو اور سب کو، یہ دباؤ میں ڈالنے والی بات ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشل وہ کیوں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے نا اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، میرا حق ہے اگر میں کسی کو، آج وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک جج اب وہ یہ ٹویٹ کرے کہ میری اصلی ڈگری ہے، اور بھائی اگر سوال پیدا ہو گیا تو کرے۔ یہی جج ہے نا جو کہتا تھا کہ عمران خان کی بیٹی کے متعلق بھی نہ پوچھو کہ اس کی ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں ایسے اس جج نے ایسے فیصلے کیے ہیں؟ اب اس کو میں کہتا ہوں ہر شہری کا، میرا بھی حق ہے کہ میں عامر فاروق سے بھی پوچھوں، قاضی حسین احمد، قاضی فائز عیسیٰ سے بھی پوچھوں، سب سے پوچھوں کہ دکھاؤ جی اپنی ڈگریاں، دکھاؤ جی اپنے سارے معاملات۔ قاضی فائز عیسیٰ بطور جج جب پیش ہو کے آٹا بندیال کے سامنے اپنا بیچارے صفائیاں کرتے رہے، اس کی بیوی کرتی رہی، اس وقت ان ججوں کی غیرت نہیں جاگی جو اب یہ جاگ رہی ہے؟ اس وقت ان کی غیرت کدھر گئی تھی جب جسٹس شوکت صدیقی کو کان پکڑ کے انہوں نے فارغ کر دیا؟ اس وقت ان کی غیرت کدھر گئی تھی؟ عطر من اللہ وغیرہ کی، ان لوگوں کی۔ عامر فاروق بھی تھا، سارے تھے اس وقت، یہ 6 کے 6 جج تھے وہاں پہ، یہ طارق جہانگیری بھی تھا۔ آج یہ ایک کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے فوج کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ادھر سے عوام کو یہ نکالیں گے پی ٹی آئی والے۔ یہی تو سازش ہے عمران خان کی کہ ادارے آپس میں ٹکرائیں اور ملک کا بیڑا غرق ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو فل کورٹ کی پہلی دفعہ تاریخ میں کنٹیمپٹ میں فل کورٹ اکٹھا ہوا ہے کہ ایک بندے نے جی درخواست کیوں دی ہے، وہ بھائی پہلے اس کا تو ہونے دو۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی سب جوڈس میٹر ہو نا، جو میٹر عدالت میں پڑھو اس کے اوپر آپ بول ہی نہیں سکتے، تو آپ اس کے اوپر کنٹیمپٹ جاری کر سکتے ہیں؟ آپ کنٹیمپٹ جاری نہیں کر سکتے۔ یہ غلط کیا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ ان سب ججوں کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہونی چاہیے، جو آج یہ 6-7 جج بیٹھ کے جنہوں نے کنٹیمپٹ کے ایک وہ جاری کیے ہیں، نوٹس جاری کیے ہیں، یہ نوٹس ان کے منہ پہ مارنے چاہیے۔ یہ نوٹس ان کے منہ پہ مارنے چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب علی یہ ایک بندہ شکایت ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قاضی فائز عیسیٰ عدالتیں بھگت رہے ہیں، وہ انسان نہیں ہے؟ اور قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے نوٹس کیوں لی ہے اس شہری کا، کراچی والے شہری کا، جس نے کہا ہے کہ طارق جہانگیری جو ہے وہ اس کی جعلی ڈگری ہے، اس کی تحقیقات کی جائے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جی کنٹیمپٹ کا نوٹس کیوں لیا ہے، وہ اس کو واپس اس کے منہ پہ کیوں نہیں ماری؟ میں کہہ رہا ہوں ایک ہی تیر میں نا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج اجلاس تھا، فوج کو پیچھا دکھانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ کو پیچھا دکھانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، اور حکومت کو نیچے لگانے کے لیے اور دیوار کے ساتھ لگا کے پریشرائز کرنے کے لیے، یہ آج کے اس کے اجلاس ہے۔ یہ اس کے پیچھے سارا پروپیگنڈا ہے، اور اس کے پیچھے سارے ٹرک بھی کام کر رہے ہیں اور یہودی ایجنڈا بھی کام کر رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں، اب سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اجتماعی طور پہ سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ جاری کر دی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ ایک شہری نے درخواست کیوں دی ہے؟
یہ شہری درخواست نہیں دے سکتا؟ بہت غلط یہ روایات ڈال رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کا نوٹس کیوں لے رہے ہیں، اس کو بھی کیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں نا، یہ سارے حالات، یہ سارے ملک کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نہیں ہے نا حکومت تو پھر کوئی بھی نہ رہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ وہ تو پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہے، اس کو لوگوں نے کہا جی کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، ماشاء اللہ لگ گیا، تو پھر کہتا ہے لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے کیا ہے، یہ نہیں۔ اور پاکستان ٹوٹنے کی باتیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم نے کو پاکستان کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے۔ تو یہ باتیں وہ غلط کر رہے ہیں، یہ باتیں وہ غلط کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ جو فل کورٹ ریفرنس فل کورٹ ہوئی ہے نا، یہ ویسے فل کورٹ ریفرنس مرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی مر جائے نا جج تو فل کورٹ ریفرنس ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے آج انصاف مر گیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ فل کورٹ ریفرنس کی ہے۔ آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جب جج مر جاتا ہے نا، فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے۔ یہ فل کورٹ ریفرنس آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے منعقد کر کے ایک شہری کے حقوق کہ اس کا تعین پہلے، ہاں ٹھیک ہے وہ بے گناہ ہو جائے، جسٹس طارق جہانگیری بے گناہ ہو جائے تو آپ کریں، ہم سب کو نوٹس جاری کریں جو اس کے اوپر بول رہے ہیں، لیکن آپ اس کو فیصلہ تو ہو لینے دیں۔ آپ پہلے ہی نوٹس جاری کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ میں مطیع اللہ جان کا وہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی کہ یہ فوج کو سیدھا سیدھا پیغام ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کو پیغام ہے کہ ہٹ جاؤ پیچھے۔ یہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں، یہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں ہی تو میں کہتا ہوں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، معمولی بات پہ ضمانت کینسل کر دیتے ہیں تو بڑے کیسے عمران خان کو فل ریلیف مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اس فتنے سے جان چھڑائیں، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی تحقیقات کرنے دیں، تحقیقات کرنے دیں۔ جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اس کے بعد جو مرضی آپ کریں، جو مرضی کریں، اس کے خلاف کریں، شہری کے خلاف کریں۔ محسن اختر کیانی کے کبھی حوالہ دے رہے تھے جی، اس کے خلاف بھی ہوا ہے، تو کیوں نہ ہو۔ یہ جج کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ کرپشن یہی کرتے ہیں۔ ان کی اپوائنٹمنٹ شروع کریں نا جہاں سے یہ ہوئے تھے، کیسے فارغ ہو کے مظاہر نقوی صاحب چلے گئے اور اعجاز الحسن صاحب چلے گئے، ان کے اندر وہ تھا نا فراڈ تھا تو وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے فراڈ کیے ہیں، سب نے کیے ہیں انہوں نے۔ کاش قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، حکومت کی طرف سے زیرو سپورٹ ہے، اس کو کوئی اخلاقی سپورٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی بیان ہی شہباز شریف دے دے کہ وہ میں دیکھ لاں گا اور میں کر لاں گا۔ آج اسی یہ جو کیا نام ہے اس کا، مطیع اللہ جان، وہ کہہ رہا تھا جی کہ وزیر اعظم ڈمی وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر نہیں کنٹمپٹ لگتی؟ اس نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ مطیع اللہ جان نے کہا کہ شہباز شریف تو ڈمی وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس کا اشارہ بھی یہی تھا کہ فوج ہی سارا کچھ کر رہی ہے۔ ان کے خلاف کارروائی، میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے یہ اگریسو نہیں نہ ہوں گے، ان کے ساتھ یہ کارروائی ہوں گے۔ آج مریم نواز کے کاغذات بھی مانگ لیے ہیں جی، 45 نمبر فارم۔ پہلے میں نے 176 آپ کو بتایا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ 205 ہے۔ یہ بالکل انہوں نے ایک کا کر لیا ہے ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے ججوں نے، اور اب یہ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل جو ہے نا وہ ٹرائیبیونل بن جائیں گے، پھر ان کو کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو۔ تو پہلے میں 6 مہینے کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے ہن مہینے دے اندر ہی وہ بیری تو بیر ڈگ پہن گے۔ یہ حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو آج انہوں نے فل کورٹ ریفرنس کر کے اس شہری کے حقوق کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ انہوں نے خود ہی اپنا جنازہ پڑھا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس کی پہلے تحقیقات ہو لینے دو۔ اگر اس کی درخواست جھوٹی نکلے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کرو، اس سے پہلے آپ پورے دباؤ میں ڈال رہے ہیں سب کو۔ یہ جو کھلواڑ ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور اس کا بہت زیادہ بات آگے نکل گئی تو پھر بات یہی ہوگی، سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، اور پھر وہی جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، میرے عزیز ہم وطنوں،
अस्सलाम वालेकुम। आप किसी को भी दीवार से लगाएंगे ना तो वो ऐसा ही जवाब आएगा। ये देखें जी मेरा ब्रेकफास्ट अपने घर में। ये ठीक है। ये लो जी, ये घूमती चाय भी आ गई है। अली साहब ने मैं जनाब बड़ी मज़े की चाय बनाई है, हमारी भाभी ने बनाई है। और ये अली साहब को तो आप देख ही रहे हैं।